بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 49 ہے اور اس سبق کے اندر ہم نماز کے مختلف مسائل کا بیان پڑھیں گے۔ بیان التحریمۃ والتسلیم وقراءۃ الفاتحہ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن طریف ابی سفیان عن ابی نضرۃ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلاة والتکبیر تحریمها والتسلیم تحلیلها وفی کل رکعتین فسلم ولا تجزئ صلاة الا بفاتحة الكتاب ومعها غیرها۔ وفي رواية أخرى عن المقري عن أبي حنيفة مثله وزاد في آخره قلت لأبي حنيفة ما يعني بقوله في كل ركعتين فسلم فقال يعني التشهد، قال المقري صدق۔ وفي رواية نحوه وزاد في آخره ولا يجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے، والتکبیر تحریمها، اور تکبیر کے ذریعے حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں نماز میں، والتسلیم تحلیلها، اور سلام کے ذریعے حلال ہو جاتی ہیں، وفی کل رکعتین فسلم، اور ہر دو رکعت پر سلام پڑھا کرو، اور کوئی نماز جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہ ملا لی جائے۔ وفی روایت اخرى، اور دوسری کی روایت میں جو کہ مقری سے ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے، اس کے آخر میں ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ فی کل رکعتین فسلم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا تشہد۔ مقری کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ اور اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے اور اس کے آخر میں ہے وَلَا يُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ، کہ نماز جو ہے وہ بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ دوسری صورت ملائے بغیر۔ وَمَعَهَا شَيْءٌ، اس کا مطلب ہے کوئی دوسری صورت ملائے بغیر۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں کچھ مسائل ہیں جن کی فقہا جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں، جن کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو وضو ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے، مطلب نماز کی صحت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کلمے کو جنت میں داخلے کی کنجی قرار دیا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے۔ اگر کوئی آدمی جنت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے اور اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس کلمہ توحید کی چابی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وضو کا ہونا بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر تحریمها فرمایا۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ اس کا حرام کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ تو جو چیزیں نماز کے علاوہ جو ہے چاہے ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، بولنے سے ہو، لکھنے پڑھنے سے ہو، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ نماز کے باہر جائز ہوتی ہے، لیکن جب آدمی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے ہر حلال چیز بھی جو ہے وہ ممنوع ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں پر علماء جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہوں گے، یعنی تکبیر تحریمہ جو کہا ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہوں گے تکبیر تحریمہ کے، کس طرح جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی۔ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز شروع نہیں ہو سکتی، کیونکہ التکبیر تحریمها تکبیر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو کلمات سے نماز شروع ہو سکتی ہے، اللہ اکبر سے بھی اور اللہ اکبر سے بھی، یعنی الف لام اکبر پر داخل کر کے صرف ان دو کلمات کے جواز کے وہ قائل ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 کلمات سے نماز شروع ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، اللہ الکبیر اور اللہ اکبر۔ ان تینوں کلموں کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو اس سے نماز شروع کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اللہ اجل کہتا ہے یا اللہ اعظم کہتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز کا افتتاح بھی صحیح ہو جائے گا، وہ نماز جو ہے اس سے شروع کر سکتا ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو، تو اس میں جو ہے وہ اس آیت کے اندر اسم ربہ کہا، تو اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہی ہے، یعنی نماز شروع کرتے ہوئے پہلے اللہ کا ذکر کرو تو تکبیر تحریمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی نام سے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے کسی اور نام سے بھی اللہ اکبر کے علاوہ اللہ اجل بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز کا افتتاح درست ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سے نماز شروع فرمائی ہے، تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ جو روایات اللہ اکبر کے دوام پر دلالت کرتی ہیں وہ نفس تکبیر پر دلالت کرتی ہیں، اور نفس تکبیر کے ہم بھی قائل ہیں، اس سے انکار ہم بھی نہیں کرتے۔ باقی الفاظ جو ہیں وہ تکبیر کے لیے کوئی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہیں، بلکہ اللہ اجل اور اللہ اعظم وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ والتسلیم تحلیلھا، نماز کے اندر جو سلام پھیرا جاتا ہے آخر میں، اس سے بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، تو سلام کے الفاظ کیا ہوں گے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی یہ اس کا درجہ جو ہے وہ واجب کا ہے، فرض کا نہیں ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد کی مقدار بیٹھ جائے پھر اس کو وضو لاحق ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ہے وہ اگر یہ فرض ہوتا تو اس کے لیے یہ کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ وہ سلام پھیرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اگر کسی کو وضو کی ضرورت پیش آئی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر فقط تمت صلاتک کا کے الفاظ ہیں، یعنی تمہاری نماز مکمل ہو جائے، یہ فقط تمت صلاتک تمہاری نماز مکمل ہو گئی، تو گویا کہ تم میں سے اگر کوئی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے۔ دوسری روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کہ احناف کی دلیل ہے، وہ ایک لمبی روایت ہے جس کے آخر میں الفاظ یہ ہیں اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتک، کہ جب تم نے یہ کہہ دیا یا اس طرح کر دیا تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے فعل سے اگر وہ نماز سے نکل آیا تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض ہے، ان کی دلیل جو ہے وہ یہی روایت ہے جو حدیث باب ہے جس میں ہے التسلیم تحلیلھا، نماز جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو حلال کر دے، نماز کے اندر سلام پھیرنا، نماز کے آخر میں سلام پھیرنا یہ بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتا ہے، تو اس میں التسلیم کہا ہے، یعنی معرف باللام ہے، تو یہ جو معرف باللام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی سلام کے لفظ کے ساتھ ہی نماز ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اس روایت سے استدلال کر کے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض ہے۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ نماز ختم کرنے کا طریقہ اس میں بیان ہوا ہے، یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ جن روایات میں جیسے اس میں اور دیگر روایات میں لفظ سلام کا ذکر ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ بیان کیا گیا نماز سے نکلنے کا، نماز کو ختم کرنے کا، یہ نہیں ہے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہی ضروری اور فرض ہے، بلکہ جو ہے وہ نماز ختم کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔
جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو یہ نماز سے نکلنے کا ایک بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ بے دھیانی سے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ایک دم، یا آپ جو ہے ادھر ادھر جو ہے مڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلیں۔ لہٰذا اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ بہتر طریقہ یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام کے الفاظ کہنا ہی فرض ہو گیا، بلکہ آپ اس طریقے سے بہتر طریقے سے نماز سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد کسی بھی طریقے سے نماز کو جو ہے وہ نماز سے نکل جاتے ہیں اپنے فعل سے، تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر یہ فرض ہوتا تو نماز مکمل نہ ہوتی، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کہہ دیا یا کر دیا تو نماز مکمل ہو گئی۔ جب آپ نے اس کو مکمل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے الفاظ کہنا فرض نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز کے مختلف مسائل یعنی وضو کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کے بارے میں، اور اسی طرح تسلیم یعنی سلام کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں کن الفاظ سے نماز شروع کی جا سکتی ہے؟ نمبر 2، ائمہ ثلاثہ کے ہاں نماز ختم کرنے کے لیے کون سے الفاظ کہنا فرض ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔